آج شعبان کی پہلی تاریخ۔ پہلے دن چلتے پھرتے اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ کر لینا، پھر پوری زندگی پیسوں کی کمی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، شعبان المعظم کا مبارک دن آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج وہ دن آ چکا ہے جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ آپ لوگ آج کے دن 20 سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کی جھولی میں اگر پیسوں کی بارش نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال نامے رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 4 مہینوں میں رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہگار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی لیے شعبان کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ آج شعبان کی پہلی تاریخ کو یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ایک بار پڑھ لینا۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے دن بھی ضرور بدلیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ عصر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جس نماز کے بعد بھی آپ کو پڑھنا ہو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ ایک وقت اور ٹائم مقرر کر لیں، اسی وقت یہ وظیفہ کریں، ایک ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ وظیفہ کرتے دوران آپ نے کسی سے بھی بالکل بھی بات چیت نہیں کرنی اور وظیفے کو ایک ہی دفعہ ایک ہی ساتھ بیٹھ کے پورا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے آدھا وظیفہ کیا پھر کھڑے ہو گئے پھر باقی آ کے ادھر ہی سے اسٹارٹ کر دیا۔ ایسے کرنے سے آپ کو وظیفہ کرنے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا اور وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ سکون اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو یا ہاتھوں پر گن کر پڑھنا اسٹارٹ کر دو۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ خاص غیبی دولت والا وظیفہ یہ عمل شروع کر دینا ہے اور برائے کرم ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو عمل سمجھ میں آ سکے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو وہ وظائف بتائے جو ہمیشہ سے میں خود بھی پڑھتا ہوں، آزمودہ وظائف ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا دنیا میں جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے جس میں وہ 3 وظائف ملا کر آپ کو پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر والا وظیفہ میں آپ کو پڑھ کر بتانے لگا ہوں، یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا، یا رزاقو یا مالکو، ایک ہو گیا، یا رزاقو یا مالکو، 2 ہو گیا، یا رزاقو یا مالکو، 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی گنتی کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ لوگ ان وظائف کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، پہلے نمبر والا وظیفہ 11 مرتبہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل یاد رکھیے گا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ عمل کرنا ہے اور برائے کرم پوری ویڈیو دیکھنا، پورا عمل سمجھنا، پھر جانا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عمل سمجھ میں آ جائے۔ صحیح طرح عمل کریں اور فوری طور پر اپنی زندگی میں خوشیاں، حاجتیں، مرادیں پوری ہوتی رہیں۔ دیکھیے، ایک بار درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا رزاقو یا مالکو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر زبانی گنتی کر کے دوسرے نمبر والا وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے
اور بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اور برائے کرم جو وظیفہ جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہو اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، کوئی وظیفہ کم یا زیادہ نہ پڑھیے گا۔ کوئی بھی وظیفہ آپ لوگ اگر ایک کم پڑھیں گے یا ایک زیادہ پڑھیں گے تو اس میں پھر وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ اور یہ وظیفہ بھی آپ تمام ساتھیوں کو 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ میں نے اس وظیفے کو 3 مرتبہ پڑھا، لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی جب آپ لوگ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو جلدی سے تیسرے نمبر والا وظیفہ اور آخری نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کون سا کرنا ہے۔ اس عمل میں یہ وظیفہ بالکل مختصر سا اور آسان سا ہے۔ یہ وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا۔ ناظرین 7 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔